دوستوں، یہ کہانی ایک ایسے صحابی کی جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی، ایک ایسی ساتھی رسول کی جن کی سخاوت اور قربانی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ یہ ہے عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی۔ آپ مکہ کے ایک معزز اور مالدار قریشی فیملی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد عمرو یعنی اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ نے عبد الرحمن رکھا۔ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے اور ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ مکہ میں سخت اذیتیں برداشت کی، پھر ہجرت حبشہ اور مدینہ میں شریک ہوئے۔ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ نے مواخات کے ذریعے ان کے بھائی چارے حضرت سعد بن ربیع کا ساتھ قائم کیا۔ حضرت سعد نے آدھی جائیداد دینے کی پیشش کی، مگر عبد الرحمن نے کہا، اللہ آپ کے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں۔ اپنی محنت سے اتنی کامیابی حاصل کی کہ مدینہ کے سب سے مالدار لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جب بھی اسلام کو مالی مدد کی ضرورت ہوئی، سب سے آگے آئے۔ ایک بار 700 اونٹ مال و اسباب کے ساتھ آئے تو سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا۔ غزوہ تبوک میں 1/3 لشکر کا خرچہ خود برداشت کیا۔ ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین کے لیے بھی وصیت میں حصہ رکھا۔ غزوہ بدر، احد، خندق، تبوک سمیت ہر اہم جنگ میں شریک ہوئے۔ احد میں 20 سے زائد زخم آئے، کئی دان شہید ہوئے، ایک ٹانگ ہمیشہ کے لیے لنگڑی ہو گئی، پھر بھی جہاد سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد آپ شورا کے رکن مقرر ہوئے۔ اپنی غیر جانبدار رائے اور مشاورت سے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کرایا۔ یہ ان کی دیانت اور عدل کا ثبوت تھا۔ 32 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ وصیت میں 40,000 دینار، 1,000 گھوڑے اور 500 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ مدینہ کے ہر غریب و یتیم کو حصہ ملا۔ جنت المکی میں دفن ہوئے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے، دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے بنے۔ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود دل اللہ کے لیے نرم اور عطا کرنے والا ملا۔ رسول اللہ کے قریبی ساتھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مال و دولت برائی نہیں ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ ہم اسے کس راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لگا کر اپنے ایمان کو مزید مضبوط بنایا، اور آج بھی ان کا نام سخاوت اور قربانی کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جنت کے خوش نصیبوں میں شامل ہے۔